الا الذین آمنوا، اس کا عقیدہ درست ہو یعنی وہ ایمان لائیں، دوسری چیز وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کریں۔ اور دوستو اگر کسی شخص کا عقیدہ درست، عقیدہ کیا ہو؟ درست ہو، اور اس کا عمل کمزور ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس کا درست عقیدہ اس کے کمزور عمل کو بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول کروا دے گا۔ اور اس کی دوسری طرف عقیدہ غلط ہو، درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، عمل چاہے جتنا بھی جاندار کرے تو وہ اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مثال سے سمجھیں، ایک شخص آپ کی مسجد میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس نے بڑا شاندار وضو کر لی، پھر آئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس میں نماز پڑھی، بڑے تواضع کے ساتھ، بڑی لمبے رکعتیں، بڑی خوبصورت نماز، آپ بھی اش کرنے لگے، سلام پھیرا اس نے، آپ نے اسے سلام کیا، پوچھا تو اس نے کہا یہ نماز میں نے مغرب کی پڑھی لیکن میں اس کے فرضیت کا انکار کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ فرضیت کا انکار کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں اس شخص نے وضو بڑا اچھا کیا، نیک عمل ہے کہ نہیں؟ بڑی جاندار طریقے سے نماز پڑھی، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی، آپ کے دل میں بھی اس جیسے نماز پڑھنے کی تمنا اٹھی، یہ عمل نیک تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا عمل تھا، لیکن اس کا عقیدہ کیا تھا کہ نماز کو میں فرض نہیں سمجھتا، فرضیت کا منکر تھا۔ اب عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے یہ سارے اچھے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوئے یا ضائع ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ تو دوستو عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ درست ہو۔ کیا ہو؟ درست۔ نمبر 2 100% درست ہو۔ کتنے فیصد؟ اس لیے کہ عقیدے میں اگر 1% بھی کمی آ گئی تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہ سکتی۔ عقیدہ درست ہو اور 100% درست ہو، اور پھر عقیدے کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ۔ عقیدے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ بنیادی چیزیں، ان بنیادی چیزوں کو آپ سمجھتے کہ آگے میں کیا بات کر رہا ہوں وہ ساری آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عقیدے کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 3۔ نمبر 1 عقیدہ درست ہو، نمبر 2 100% درست ہو، نمبر 3 عقیدے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان اور کفر کے ساتھ، اور نمبر 4 کسی شخص کو کافر، مولوی، مفتی، خطیب، امام، حکومت، پارلیمنٹ، وکیل، جج، یہ کسی کو کافر نہیں بناتی۔ وہ جب بھی کافر بنتا ہے اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے۔ کیوں بنتا ہے؟ غلط عقیدے کی وجہ سے۔ عیسائی کون ہے؟ مسلمان کافر ہے۔ ہندو کون ہے؟ مسلمان کافر ہے۔ ہندو کو ہم نے کافر بنایا۔ کیوں کافر بنے؟ غلط عقیدے کی وجہ سے۔ عیسائی کیوں کافر بنے؟ غلط عقیدے کی وجہ سے۔ تو عقیدے کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ ہمارے بزرگ مثال دیتے، عقیدہ درست عقیدے کی مثال ایک کی طرح، درست عقیدے کا 1 لگاؤ اور نیک عمل کا 0 لگاؤ، کتنی بن گئی قیمت؟ 10۔ پھر نیک عمل کا ایک اور 0 لگاؤ، کتنی بنی؟ 100۔ 0 بڑھاتے جائیں نیک اعمال کے، درست عقیدے کی 1 کی وجہ سے آپ کے عمل کی قیمت بڑھتے جائے گی۔ اگر اس درست عقیدے کا 1 نہیں ہے تو آپ اچھے اعمال کے جتنے 0 لگائیں بغیر 1 کے 0 کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 0۔ تو عمل کو قیمتی بنانے کے لیے درست عقیدے کا 1 لگانا یہ ضروری ہے۔ میرے دوستو اسلام کے بہت سارے عقائد ہیں،
جو ایمان مجمل کے اندر، مفصل کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھے برے تقدیر پر، یہ سارے عقائد ہیں، لیکن بنیادی عقائد تین ہیں۔ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ کون سے؟ نمبر ایک توحید، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نمبر ایک توحید کا عقیدہ، نمبر دو رسالت کا عقیدہ، نمبر تین قیامت کا عقیدہ۔ اب چونکہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے اور یہ مجلس میں آپ کے ساتھ تکرار کر رہا ہوں، سبق ہے، میں کچھ آپ سے سیکھ کے جاؤں گا، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے، اس لیے کچھ سوالات آپ کریں گے، کچھ سوالات میں کروں گا، اس طرح ہماری یہ مجلس چلے گی۔ اب آپ تمام ساتھیوں سے میرا سوال ہے، ان تینوں عقائد میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا عقیدہ کون سا؟ توحید، کون سا عقیدہ ہے؟ توحید، توحید کا عقیدہ۔ اور ان تینوں عقائد میں سب سے اہم عقیدہ کون سا؟ مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا عقیدہ توحید کا۔ تو ان سب میں اہم عقیدہ کون سا ہے؟ بولیں توحید کا اہم عقیدہ کون سا ہے؟ رسالت کا۔ یہ رسالت کا عقیدہ اہم کیوں ہے؟ رسالت کا عقیدہ بھائی مرتبے کے اعتبار سے توحید کا عقیدہ بڑا ہے تو اہم بھی بڑے کو ہونا چاہیے۔ رسالت کا عقیدہ اہم کیوں ہے؟ اب سمجھیں، رسالت کا عقیدہ اہم اس وجہ سے ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ در رسالت۔ اور جنت جہنم برحق ہے، یہ عقیدہ ہمیں کس نے بتایا؟ در رسالت۔ تو رسالت کا عقیدہ اہم اس وجہ سے ہے، اگر رسالت کے عقیدے کو ہم نکالتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے کہ یہ پوری شریعت، پورا اسلام، تمام عقائد اگر ہمیں ملے ہیں تو در رسالت سے ملے ہیں۔ اب ان میں اہم بھی در رسالت ہی ہوگا، منصب رسالت ہی ہوگا، جس کے تحفظ کو پہل درجے میں رکھا جائے۔ تو رسالت کا عقیدہ سب سے اہم اس وجہ سے ہے کہ پوری شریعت، پورا اسلام، تمام عقائد ہمیں در رسالت سے ملے۔ میرے دوستو، توحید کا عقیدہ ہمارا یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ یکتا ہے، اکیلے، بے نیاز، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کے بیٹے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات اور صفات میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی بھی نہیں۔ یہ ہمارا توحید کا عقیدہ ہے۔ قیامت کا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت ایک گھڑی کا نام، گناہ گاروں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے بہت بڑا دن ہے۔ وہ علماء نے لکھا ہے وہ 50,000 سالوں سے لمبا دن ان کے، اور مومن ہیں، نیک ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے لیے ایک مختصر سی گھڑی ہے۔ علماء نے لکھا عصر کا مغرب جو مختصر وقت ہے، اس وقت کے برابر وہ گھڑی ہو گئی۔ تو یہ ہمارا قیامت کا عقیدہ ہے کہ جو اعمال ہم دنیا میں کر کے گئے ہیں، اس کا بدلہ یا تو جنت کے ذریعے سے یا جہنم کے ذریعے سے ہمیں ملنا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ قیامت ہے۔ اب تیسری چیز کون سی رہی؟ توحید کا عقیدہ ہو گیا، بولیں جی، سمجھ بھی آ رہا ہے؟ جی، قیامت کا عقیدہ ہو گیا، جی، رسالت ایک منصب کا نام،
کس چیز کا نام ہے؟ منصب. میں نے پہلے بتایا بیان تقریر نہیں ہے، سبق ہے، یاد کرنا. اس لیے کہ ہم نے باہر جا کر پھر اس کام کو آگے بڑھانا ہے. ہم ہر میں سے ہر ایک نے مجاہد ختم نبوت بننا ہے، مبلغ ختم نبوت بننا ہے. تو ہم خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اس ذہن سے بیٹھے جیسے حضرت نے بنایا. رسالت کس چیز کا نام ہے؟ ایک منصب کا نام. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام آئے. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب عطا فرمایا. اس منصب کا نام ہے نبوت. کیا نام ہے اس منصب کا؟ نبوت. پھر ان 1.25 لاکھ میں سے 313 انبیاء کرام کا انتخاب ہوا. اس ایک منصب کے ساتھ ساتھ ان 313 کو ایک اور منصب بھی ملا. وہ منصب ہے رسالت کا. کس چیز کا؟ رسالت کا. تمام انبیاء جس منصب میں شریک ہیں اس منصب کو کیا کہتے ہیں؟ نبوت. پھر ان میں سے 313 کو جو اضافی ایک اور منصب دیا گیا اس منصب کا کیا نام ہے؟ رسالت. اور پھر ان 313 میں سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور منصب دیا گیا، تیسرا منصب. اس منصب کا نام ہے ختم نبوت اور ختم رسالت. کیا نام ہے؟ ختم نبوت اور ختم رسالت. اب میرا آپ کا تمام مسلمانوں کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہوا کہ حضور اللہ کے رسول. کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2 حضور عالمی رسول ہیں، تمام جہانوں کے رسول ہیں، تمام مکانوں کے رسول ہیں، تمام زمانوں کے رسول ہیں تا قیامت. بلکہ روز قیامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی چرچے ہوں گے، رسول اللہ کی ہی شریعت چلے گی، رسول اللہ کی ہی نبوت و رسالت چلے گی. تو رسول اللہ عالمی رسول. نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. اس آخری رسول والے عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اتنی بڑی تمہید جو میں نے بات دی نا وہ اس بات کو سمجھا. پہلے کہا تھا یہ باتیں غور سے سنیں، انشاءاللہ اگلی تمام باتیں اسی بنیاد کے اوپر ہم نے دیوار لگانی ہے. تو رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عقیدے ہوئے؟ 3. اللہ کے رسول. نمبر 2 عالمی رسول. نمبر 3 آخری رسول ہے. اس آخری رسول والے عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اب یہاں میرے جوان دوست بھی بیٹھے ہیں، مدارس کے طلباء بھی بیٹھے ہیں اور سفید ریش ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں. آپ تمام ساتھیوں میرے ایک سوال ہے، علماء سے نہیں، علماء سے یہ سوال نہیں ہے، آپ سے میرا سوال ہے. آپ میں سے کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو کے بتائیں ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ یہ سوال آپ کو ہرانے کے لیے یا آپ کی استہزاء کے لیے نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھنے. کوئی بھی ایک ساتھی کھڑے ہو کے بتا دیں ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، یعنی ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک ساتھی بتا دیں. کوئی بھی ایک بتا دیں. آپ میں سے کوئی بتا دیں. آپ بتا. اور کوئی ساتھی ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ بتا. شرمانے والی بات نہیں. بتا. کوئی نبی نہیں آئے گا. بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ ختم نبوت کہتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ سب کا اس بات پر اتفاق ہے جی کہ ختم نبوت اسی کو کہتے ہیں. جس کے اتفاق کے ہاتھ کھڑا. سب کا اتفاق ہے.
اب یہاں بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 سوال اور ہیں، صرف بات کو سمجھنے. یہ بھائی جواب دے دیں یا کوئی اور ساتھی دے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ علماء سے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان آسمان میں. بھائی آسمان میں ہے، جی واپس آئیں گے. جی وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ نبی نہیں ہوں گے. نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جو کہتے ہیں نبی نہیں ہوں گے وہ ہاتھ کھڑے. جو کہتے ہیں ہوں گے وہ ہاتھ کھڑے. ایک تو ہوتی حکومت، دوسری ہوتی اپوزیشن. یہ تیسرے کون ہے؟ یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. 4 ساتھی کہتے ہیں ہوگا، 4 کہتے ہیں نہیں ہوگا، باقی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جو ساتھی کہہ رہے ہیں ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. تو پھر آپ دونوں نبی ہوں گے. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اگر نبی ہوں گے تو نبی تو آ گئے، پھر تو آپ کی تعریف کا نبوت کی درست نہیں. نبی آ گئے، آپ نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی تو آ گیا، پھر تو آپ کی تعریف درست نہیں. اور جو ساتھی کہہ رہے تھے نہیں ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. وہ بچے کو بیچارے ان کو اردو بھی نہیں آتی، کھڑا کریں. بات سمجھنے کے لیے شرمائے نہیں. آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے نبوت واپس نہیں کرے. امتی تو ہوں گے، وہ تو پہلے سے ہی. رسول اللہ کو تو یہ اضافی جو منصب حاصل ہے، تو حضور تمام نبیوں کے نبی ہیں، امتی تو وہ پہلے سے. اب جب آئیں گے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو نبوت ان سے واپس دی جائے گی. جزاک اللہ. اب میری بات سمجھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، یہ تعریف دے. حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. ایک تعریف. دوسری تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب جو میرے دوست نے تعریف کی تھی، یہ تعریف بھی درست ہے، لیکن ہمارے مت کے مقابل فتنہ مرزائیت ہے. یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا، یہی سوال قادیانی آپ سے، ہم سے، عام مسلمانوں سے کرتے ہیں. اور یہی تو 3 سوال میں نے آپ کو کیے، انہی سوالوں کے اندر پھنسا کر پھر انہیں مرتد کرتے اور قادیانی بناتے. کیونکہ ہمیں تعریف ہی پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم نبوت کی تعریف کیا. یہ تعریفیں آپ کے سامنے آ رہی. اب سمجھیں، ہم نے تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قادیانیوں نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام، ساتھی میری طرف توجہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ آسمانوں میں. آپ سے سوال ہوا وہ آئیں گے، آپ نے کیا کہا؟ آئیں گے. اب پوچھتے نبی ہوں گے یا نہیں. اور پھر یہاں ہمارے فرقے بنتے ہیں. یہاں کیا بنتے ہیں؟ فرقے 2 بنتے. ایک کہتے ہیں ہاں، جو ہاں کہتے ہیں ان سے سوال ہوتا ہے کہ نبی تو آگے، پھر تعریف تو آپ نے غلط کی، وہ خاموش. جو کہتے ہیں نہیں ہوں گے، سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نبوت واپس لیں گے، وہ خاموش. تو یہ سمجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے، اصولی عقیدہ ہے. اس عقیدے کا انکار کفر ہے. اس کے عقیدے کو ماننا ضروریات دین میں سے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں آئیں گے، نبی ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حیثیتیں ہوتی. کتنی حیثیتیں؟ 2 حیثیتیں. مثال سمجھیں، ایک بندہ ہے مولانا صاحب،
یہ ایک ہی وقت میں باپ بھی بیٹا بھی دونوں ہو سکتے ہیں؟ باپ بیٹا دونوں بیک وقت ہو سکتے ہیں؟ جی بھائی ہو سکتے ہیں. جی جی. اگر ان کی نسبت اپنے والد کی طرف کرو تو یہ اپنے والد کے بیٹے ہیں. اگر ان کی نسبت اس کے بیٹے کی طرف کرو تو یہ اپنے بیٹے کے باپ ہیں. تو بیک وقت یہی ایک مولوی صاحب باپ کے بیٹے بھی ٹھہرائے اور اپنے بیٹے کے باپ بھی ٹھہرائے. بس یہی مسئلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ امتی کہلائیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بنو اسرائیل کی طرف کی جائے یا حضور کی امت کی طرف کی جائے تو وہ نبی کہلائیں. جیسے میں آپ کی مسجد میں جس مسجد سے میں آیا ہوں اس مسجد کا میں امام، اس مسجد کا میں کیا ہوں؟ امام. اس مسجد سے میں یہاں آیا تو آپ کے مسجد میں کیا ہوا؟ مہمان. کیا ہوا؟ مہمان. اب آپ بتائیں جیسے ہی میں آپ کی مسجد میں داخل ہو کر مہمان بنا کیا میرا وہ منصب امامت جو میری مسجد کا ہے وہ ختم ہو گیا؟ نہیں. ختم ہو گیا؟ نہیں بھائی. لیکن وہ جو میرا منصب امامت ہے میں اپنی مسجد میں چلاؤں گا، یہاں میں نہیں چلاؤں. یہاں میں مہمان ہوں، یہاں میں مولوی صاحب کی، مولانا صاحب کی، مفتی صاحب کی اتباع کروں گا. یہ جو کہیں گے میں اس کے مطابق چلا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. اللہ تعالیٰ جنہیں نبوت پہ واپس نہیں لیتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کامل، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کامل، اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت واپس نہیں لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، حیثیتیں دو ہوں گے. نسبت رسول اللہ کی طرف ہو تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں. اگر نسبت امتیوں کی طرف ہو یا بنو اسرائیل کی طرف ہو تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں. اور جیسے اس مسجد سے یہاں آ کر اس مسجد میں میرے مہمان بننے سے میرے منصب امامت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو رسول اللہ کی شریعت کی اتباع کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منصب رسالت، منصب نبوت کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گی. وہ نبی ہوں گے اور لیکن نسبت دو ہو. رسول اللہ کی طرف کرو تو امتی کہلائے، امت کی طرف کرو یا بنو اسرائیل کی طرف کرو تو وہ نبی کہلائے. یہ جوابات آپ کو سمجھ آئے؟ تو یہ سوال کب ہوئے؟ جب ہم نے تعریف ایسی کی جس میں سوال کرنے کی جگہ چھوڑا. تو ہم تعریف یہ کریں گے جس میں وہ سوال ہی نہ کر سکے. اس کے لیے ہم نے تعریف کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. اب سوال بھی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا. ہم نے کہا آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو پہلے دی گئی ہے. دوسری تعریف کریں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب وہ سوال بھی کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ بھائی کچھ نہیں ہوگا. وہ آئیں گے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبوت کا منصب ان کے پاس ہوگا، ان کی نبوت کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا یا ان کی پیدائش ہوگی؟ نزول ہوگا. پیدا تو وہ بہت پہلے ہوئے. تو اب جو زمانہ نبوت کا ان کا تھا وہ بنو اسرائیل کے اندر وہ چلا گیا. اب جب آئیں گے تو سارے زمانے رسول اللہ کے ہیں، سارے مقام رسول اللہ کے ہیں، تمام جہان رسول اللہ کے ہیں. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کر کے چلیں گے. شریعت کی اتباع کر کے چلیں گے. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہمارے کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے رسول، عالمی رسول، آخری رسول. اس آخری رسول والے عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت. پھر ختم نبوت کی تعریف کیا کی؟ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. یا اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ تعریف آپ کو یاد ہو گئی؟ جی. سارے ساتھی یاد ہو گئی؟ اب بتاؤ یہ ساری باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا ہے وہ ہاتھ کھڑا.
تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف امتیاز کے تحفظ کے لیے ہم سب کو یہ کام سیکھنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ سیکھنا ہوگا۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی 100 آیات، کتنی آیتیں؟ 100 آیا۔ 100 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا۔ کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں۔ اور 210 احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ ایک آیت اس میں سے یہ ہے، 100 آیتوں میں سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ خاتم النبیین۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی تشریح خود فرمائی، اسی آیت کی تشریح خود فرمائی کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب سوال ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے وہاں بھی خاتم النبیین فرمایا، رسول اللہ بھی فرمائے انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ آیا اس خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو حضور نے خود فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس خاتم النبیین کا مطلب اور اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اور یہ 100 آیات اور یہ 210 احادیث، یہ ختم نبوت کامل کتاب ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ کتاب، اس کے اندر یہ انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے۔ تو جو ساتھی لینا چاہتے ہیں کسی بھی مکتبے میں آپ کو ملے گی، ختم نبوت کامل یہ کتاب ہے۔ یہ 100 آیات بھی وہاں پر درج ہیں اور 210 احادیث بھی، تو ضرور لیں اور اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں ایک پیشن گوئی، انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، اور ایک روایت میں دجالون کا بھی لفظ ہے، دجال کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یاد رکھیں، انا خاتم النبیین، میں ہی خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کئی لوگ اٹھے، انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ان میں سے ایک اسود عنسی، اسود عنسی، اس کا نام ہے الیہلا، اور بعض نے تاریخ ابن کثیر اس میں لکھا ابہلا اس کا نام، اور بعض کتابوں میں اس کا نام لکھا الیہلا ہے۔ اسود عنسی سے مشہور ہے، یہ یمن کا رہنے والا، صنعاء یمن کے اندر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ لوگ اس کے ساتھ ملے، نجران کے لوگوں کو اس نے اپنی جھوٹی خرابکاریاں دے کر اپنے ساتھ کر لیا۔ جب اس کا ایک لشکر بچ گیا، اس نے یمن کے اوپر چڑھائی کر یمن کو فتح کر لیا۔ یمن کا ایک شہر ہے صنعاء یمن کے اندر مسلمان حاکم تھے شہر بن بازان، ان کو اس نے شہید کر دیا، اور ان کی بیوی جن کا نام تھا آزاد، اب جبری طور پر اپنی محکوم بنا۔ جب وہاں 2 صحابی مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کو پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ اسود عنسی کو قتل کیا جائے۔ سرداران یمن کی طرف خط لکھا کہ اسود عنسی کو قتل کر دیا جائے، اور جو یمن کے لوگ مرتد ہو گئے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جائے اور ان کو بھی مار دیا جائے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور ادھر سے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ شہر بن بازان کی بیوی آزاد کے چچزاد بھائی
جہنم حاصل کر دوں تو کسی طریقے سے یہ ان کے گھر میں داخل ہوئے کمرے میں اور ایک دم سے حملہ کیا. یہ زور سے چیخنے چلانے لگے. دربار میں پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ تو جو ان کی چچزاد بن احزاب تھی جو شہر بن بادان کی بیوی، انہوں نے آواز لگائی صبر کریں آپ کے نبی پر وحی آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ وحی آ رہی ہے. اور اتنی دیر میں حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور اسے قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جملہ ارشاد فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا. اور بخاری شریف کی روایت ہے اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا ایک مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈا کیا. میرے دوستو حضور کے لیے ایک بندے نے قربانی دی ہے. حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک ذات نے قربانی دی ہے. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے مجھ محمد کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. معلوم ہوا رسول اللہ کی ذات کے لیے جو نکلتا ہے کرتا کام ایک ہے، اللہ پوری خاندان کو نوازتا ہے. سبحان پوری خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں. کیوں؟ وہاں اسود انسی کو قتل ایک فیروز دہلوی نے کیا. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے مجھ محمد کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. میرے دوستو اس کے بعد رسول اللہ کے زمانے میں ایک یمامہ سے ایک شخص آیا جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے. مسیلمہ کذاب آیا رسول اللہ کے پاس. دو روایتیں، ایک روایت کے مطابق یہ آیا رسول اللہ کے پاس اور بیعت اسلام کرنے کے لیے دو شرطیں لگی.